آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ انتہائی اہم گزارشات پیش کرتا ہوں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ اور یاد بھی کریں اور معاشرے میں جو دلالت و گمراہی اور بے راہ روی کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سب سے پہلے ہم اجتہاد کا معنی اور اس کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ اجتہاد کس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے اور کیا اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے۔ اجتہاد یجتہد اجتہاد، اس کا معنی لغوی اعتبار سے یعنی لینگویج، زبان، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے الاجتہاد فی اللغہ بذل الوسع۔ لغت میں، عربی زبان میں اجتہاد کا معنی ہے طاقت خرچ کرنا۔ کیا خرچ کرنا؟ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ اردو میں آپ کہہ لیں دوڑ دھوپ کرنا، انگلش میں آپ کہہ لیں اسٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا، جہد کرنا، یہ سب اجتہاد کے لغوی معانی ہیں، مطالب ہیں، لغت عربی زبان کے لحاظ سے۔ عربی لغت کے لحاظ سے اجتہاد کا معنی طاقت خرچ کرنا، صرف کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، کاوش کرنا، جہد کرنا، جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ سب اجتہاد کے معنی ہیں۔ اصطلاح میں، اصطلاح شرع میں اجتہاد کا معنی کیا ہے؟ حضرت امام سرخسی جو حنفی اسکول آف تھاٹ کی دنیا کے چوٹی کے لوگوں میں سے ہیں، بڑے اماموں میں سے ہیں، حضرت امام احمدی عظیم امام ہیں،
حضرت قاضی بیضاوی عظیم مفسر ہیں، حضرت امام غزالی عظیم بزرگ اور عظیم امام ہیں، حضرت امام جرجانی بہت بڑے اہل سنت کے عقیدہ کے امام ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں نے جو اجتہاد کا معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ استفراغ الفقیہ الوسع لیحصل له ظن بحکم شرعی۔ اردو میں آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ساری وہ بزرگوں کی جو تعریفات ہیں ان کا میں ایک لب لباب کے طور پر، رزلٹ اور ماحصل کے طور پر آپ کے سامنے نچوڑ رکھتا ہوں۔ احکام شرعیہ کو معلوم کرنے کے لیے مجتہد کا اپنی طاقت خرچ کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ شرعی احکام کا علم حاصل کرنے کے لیے، شرعی احکام کو معلوم کرنے کے لیے، احکام شرع دینی مسائل کے استنباط کے لیے، استخراج کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت سے دینی مسائل اخذ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے مجتہد کا اپنی انتہا درجے کی کوشش، اتنی اعلیٰ کوشش کہ اس کوشش سے آگے پھر انسان عاجز آ جائے، اس لیول کی کوشش، محنت، سٹرگل کرنے کا نام شریعت میں اجتہاد ہے۔ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل شرعیہ، احکام شرعیہ، شرعی احکام کا استنباط و استخراج اور ان کا اخذ، احکام شرعیہ کو معلوم کرنے کے لیے، ان کے حل کے لیے مجتہد کا محنت و کوشش کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور جو یہ کرنے والا ہو اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجتہد۔ مجتہد حضرت، مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے مجتہد ہوئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن و سنت کے سمندروں میں غوطہ زنی کرتے تھے، علوم و معارف کے سمندروں میں غوطہ زنی کر کے وہاں سے مسائل شرعیہ کا حل نکالتے تھے۔ تو آپ مجتہد، ایسے ہی حضرت امام مالک مجتہد، حضرت امام شافعی مجتہد، حضرت امام احمد ابن حنبل مجتہد، حضرت امام قاضی ابو یوسف مجتہد، یہ سب مجتہد ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سارے، ان کی زندگیاں کس کام میں گزری؟ ان کی زندگیاں قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے، قرآن و سنت کو پڑھاتے ہوئے، قرآن و سنت کو سمجھتے سمجھاتے ہوئے، قرآن و سنت میں غور و خوض کرتے ہوئے، اور قرآن و سنت کے معانی و مطالب کی تہ میں اتر کر شرعی احکام کا استنباط اور استخراج کرتے ہوئے گزری ہیں۔ اس لیے ان سب بزرگوں کو مجتہدین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجتہدین، اجتہاد کرنے والے، اجتہاد فرمانے والے۔ اب یہ ہے اجتہاد کی لغوی اور اس کی اصطلاحی تعریف، یہ ہے اجتہاد کا معنی اور مطلب۔ اب یہ کام اجتہاد اور مجتہد، اجتہاد کرنا اور مجتہد ہونا، اس کی شان کیا ہے؟
اجتہاد قرآن و سنت سے احکام شرعیہ کو معلوم کرنے کے لیے اپنی طاقت خرچ کرنا، صرف کرنا، محنت کرنا اس سبجیکٹ پر، اور ہر پیش آمدہ مسئلے کے لیے اپنی جو وہ سر توڑ کوشش کر کے قرآن و سنت سے اس مسئلے کا حل اور سلوشن دینا، اس مسئلے کا جو ہے وہ جواب تلاش کرنا، اس کے حل کے لیے کوشش کرنا، اور یہ کرنے والا اس کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، اس پر ملتا کیا ہے، اس کام کے کرنے پر بندے کی پھر حیثیت بن کیا جاتی ہے، مجتہد اجتہاد کرنے والا اس کی شان اس کام کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، مجتہد کو کون سا رتبہ، مقام، درجہ، حیثیت، سٹیٹس، اور اس مجتہد کو کیا کمال نصیب ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہم کسی دنیا کے مجتہد سے نہیں لیتے، اس کا جواب ہم حسنین کریمین کے نانا سیدہ زہرا کے بابا سے لیتے ہیں۔ مجتہد اجتہاد کرنے والے کو، اور اجتہاد کا یہ جو عمل ہے، اجتہاد کا اس عمل کو جو کرنے والا، اس کو کیا مقام ملتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو لگا دے اس کام میں، قرآن و سنت کے پڑھنے میں، اس پر محنت کرنے میں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل شرعیہ کے استنباط و استخراج اور ان کو معلوم کرنے میں اپنی طاقت لگا دے، تو اس بندے کو رب کیا عطا فرماتا ہے۔ یہ الصحیح للامام محمد ابن اسماعیل البخاری، صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے، اور اس کا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کا جو چیپٹر امام بخاری نے قائم فرمایا، اس میں امام بخاری پھر ایک اور آگے اس کے تحت باب اور چیپٹر قائم کرتے، کیا فرماتے؟ باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطا۔ امام بخاری کہتے ہیں حاکم مجتہد کے اجر کے بیان میں کہ جب وہ اجتہاد کرے اور درست اجتہاد کر لے، نتیجہ درست نکال لے، محنت کرے، کوشش کرے، اور نتیجہ ریزلٹ بھی درست آ جائے، محنت کی اس نے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا، قرآن و سنت کو صرف پڑھا ہی نہیں، قرآن و سنت کے مطالب و معانی و معارف کے گہرے سمندروں میں اتر گیا، اور وہاں سے مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج اور دینی مسائل کا حل دیا، نکالا، تلاش کیا۔ تو اس میں اس نے یہ جو محنت کی، اور محنت کے بعد پھر آگے نتیجہ بھی درست آ گیا، اس کا کیا اجر ہے؟ جو محنت کرے اور نتیجہ بھی درست لے آئے، اس کا کیا اجر ہے؟ اور جو محنت تو کرے پر نتیجہ درست نہ آئے، اس کا کیا اجر ہے؟ بات پہ غور کرنا، میں حدیث سے مصطفیٰ سناؤں گا۔ معاشرے کا اس وقت کا جتنا اندھیرا ہے، خدا کے کرم سے میرے مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ، آقا کے نالین کا صدقہ، میرے مصطفیٰ کے مکرے اقدس کا صدقہ، میرے آقا کی زلف نازنی کا صدقہ، میرے آقا مولا کے علم با کمال کا صدقہ، یہ حدیث سن لو، اس وقت معاشرے میں جتنا اضطراب اور گمراہی ہے انشاءاللہ سب دور ہو جائے گی۔ اجتہاد اور مجتہد معنی آپ کو بتا دیا۔ اب بندہ کرے اجتہاد، محنت کرے قرآن و حدیث پر،
اور اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ درست لے آئے، اس کا کیا اجر ہے؟ اور ایک وہ ہے کہ جو محنت کرے پر نتیجہ درست، نتیجے میں خطا ہو جائے، محنت میں کسر نہیں چھوڑی اس نے، محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، محنت اجتہاد اس نے کمال کا کیا، اجتہاد اعلیٰ درجے کا کیا، اجتہاد کے سارے قاعدے ضابطے تمام تقاضوں کو پورا کر کے اجتہاد کیا، پر نتیجہ جب آیا تو نتیجہ ثواب نہیں تھا، خطا ہو گئی نتیجے میں۔ یہ خطا تمہاری پنجابی والی خطا نہیں بول رہا، اور نہ میں تمہاری اردو والا خطا بول رہا ہوں، یہ عربی والی خطا ہے، یہ عربی والی خطا ہے۔ تمہاری خطا اور ہے پنجابی کی، اردو کی، اس کو اپنے پاس رکھو۔ میں وہ خطا کی بات کر رہا ہوں جس کے کلمات اور الفاظ میرے مصطفیٰ کی زبان سے صادر ہوئے ہیں۔ تو ایک وہ جس نے اجتہاد کیا اور نتیجہ بھی درست آ گیا، اس کا کیا اجر ہے؟ اور ایک وہ اس نے اجتہاد کیا پر نتیجہ درست، اس میں خطا ہو گئی، اس کا کیا اجر ہے؟ اجر ادھر بھی ہے اور اجر ادھر بھی ہے، اجر میں کسی کو معلوم ہی نہیں، ادھر بھی اجر ادھر بھی اجر۔ جو محنت کرے درست نتیجہ لے آئے، اجر اس کا بھی ہے، اجر اس کا بھی ہے جو محنت کرے پر نتیجہ خطا ہو جائے، خطا خطا الخطا خطا ہو جائے، اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس کا کیا اجر ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے ہیں بے شک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ یقول، محبوب فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ توجہ، یہ سبق ہے، سبق ایسے سمجھ لیں جیسے کلاس میں استاد پڑھاتا ہے نا تو طالب علم ہمارے ہاں پڑھتے ہیں مدارس میں، تو یہ اس طرح کا سبق ہے، بڑا اہم سبق۔ معاشرے میں اس قدر تباہی پھیلا دی گئی ہے کہ جو ایمان تھا اس کو کفر بنا دیا گیا، جو حق تھا اس کو باطل بنا دیا گیا، جو دین تھا اس کو معاذ اللہ لا دینیت کا جو وہ لبادہ پہنا دیا گیا، جو درست تھا اسے معاذ اللہ اپنا جو وہ دین سے بغاوت بنا دیا گیا، جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں عظمت والا کام تھا، اس کام کو کچھ بد باطن اور خود سے باطن رکھنے والے لوگوں نے معاذ اللہ گستاخی اور بے ادبی بنا دیا۔ سنیے خدا کے محبوب کیا فرماتے ہیں، آقا کونین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ امام بخاری اپنی سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا مجتہد حاکم جب فیصلہ کرے، اجتہاد کرے اور اجتہاد کے بعد ہو کیا؟ اجتہاد کیا، ثم اصاب، اور نتیجہ بھی درست لے آیا، ثواب۔ یہ ثواب اور خطا عربی والے ثواب اور خطا ہیں، ثواب اور اس کے مقابلے میں خطا یہ عربی والے جو حضور نے بولے، محبوب خدا نے بولے۔ اس کو کفر کہو گے تو پھر سوچو تمہارے کفر کا یہ فتویٰ جائے گا کہاں تک، یہ گستاخی کا فتویٰ لگے گا کس کس کے اوپر۔ یہ ہے وہ ظلم جو آج کی اندھیر نگری میں کیا جا رہا ہے، آج کے چوپٹ راج میں ہو رہا ہے۔ ہماری قوم اتنی بے حس ہو گئی، بے بس ہو گئی، اتنی اپنا لاپرواہ ہو گئی، حد حرام ہو گئی کہ جو جھوٹے اور دجال فریبیے تھے انہوں نے بڑے متقیوں کا لباس اوڑھ لیا، اور جو حق پرست تھے
آل حق تھے، ان کو معاذ اللہ سب کو گستاخ کہا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ وہ چوکوں چوراہوں میں جلسے کر رہے ہیں اور چوکوں چوراہوں میں دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور ہماری قوم ہے کہ یہ اپنی مسجد میں بھی بیٹھ کے سننے کو اپنا سبق تیار نہیں ہے کہ ہمارا سبق اور کورس ہے کیا سمیں صرف ہم نے پیدا ہونے کے بعد کو بچپنا، پھر لڑکپن، پھر جوانی شباب، پھر بڑھاپا، کھانا پینا، عیش عشرت، بنگلے کوٹھیاں کارے، اور یہ سارا کچھ یہ مقصد ہے زندگی کا؟ خدا کی قسم ہے، یاد رکھ لو، قرآن و سنت نے کہا اے بندے تیرا مقصد یہ نہیں، تیرا مقصد حیات خدا وحدہ لا شریک کی عبادت و ریاضت ہے۔ یہ کھانا پینا اور یہ سارا کچھ یہ تو حیوانوں میں بھی ہے، وہ بھی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ اگر تم نے میں نے کرنا ہے تو ہم میں اور حیوانوں میں فرق کیا؟ اشرف المخلوقات رب نے بنایا تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، اس پر کچھ اپنا پرنسپلز اور کچھ رولز اور ریگولیشنز بھی ہیں، کچھ اپنا فریم ورک بھی ہے، کچھ اپنا جو اس کے اندر ذمہ داریاں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ فرائض بھی ہیں۔ سنیے، حضور نے فرمایا مجتہد اجتہاد کرے اور نتیجہ درست ثواب یہ وہ نہ ثا والا ہے اور نہ یہ سین والا ہے، یہ ثواب، سواد والا ثواب کا سما صحابہ، مجتہد اجتہاد کرے حضور فرماتے ہیں، اور پھر نتیجہ بھی درست آ جائے، پھر فَلَهُ اجران، میرا رب اس کو اس پر 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنے اجر؟ 2 ایک اجر اس کی محنت کا، ایک اجر درست نتیجے کا، یہ اس کا اجر ہے۔ آگے وَإِذَا حَكَمْ، اور جب وہ فیصلہ کرے، فَاجْتَهَدَ، اجتہاد کرے، ثُمَّ أَخْطَأَ، اجتہاد کرے پر آگے نتیجہ درست نہ آئے، خطا ہو جائے، خطا، تو کیا یہ خطا ہو گئی تو آقا جی اس کو گناہ کہیں گے؟ مدینے والا آپ حل کرو، کرم کرو، یہ خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، آقا جی ہم کنگلے کنگال، ہم غریب مسکین لوگ پس رہے، مدینے کا تاجدار کرم چا فرماؤ۔ آقا جی اگر بندے نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں خطا ہو گئی، جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، آقا جی پھر وہ گناہگار ہو گیا، آقا و مولا اس نے گناہ کبیرہ کر لیا، صغیرہ کر لیا، اس کی وجہ سے کوئی نقص پیدا ہوا، کوئی عیب پیدا ہوا، کوئی کبھی اپنا کبھی عمل مرض وجود میں آیا، برائی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، آقا جی اس سے اس اجتہاد کرنے والے کی جس کا نتیجہ خطا ہو گیا، نتیجہ درست نہیں آیا، اس اجتہاد کرنے والے کی شان کم ہو گئی، شان گھٹ گئی، تنزلی آ گئی، گراوٹ آ گیا، پستی آ گئی۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا خبردار خبردار، یہ جو اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، اس سے نہ گناہ ہوتا ہے، نہ صغیرہ، نہ کبیرہ، نہ نقص، نہ عیب، نہ کمی، نہ کجی، نہ ٹیڑھا پن، نہ کسر شان، نہ شان کی کمی، نہ گھٹنا، نہ نیچے آنا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا۔ کہو نا ذرا دب کے سبحان اللہ، کیسے اوپر جانا؟ میرے آقا مولا فرماتے ہیں فَإِذَا حَكَمْ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، خطا ہو جائے نا اجتہاد میں تو پھر فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ، یہ بندہ بھی اللہ اس کو بھی ایک اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ تو جس چیز پر اجر ملے وہ گناہ ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح، جس چیز پر اللہ اجر دے، ثواب دے، تو بولو وہ چیز گناہ کبیرہ ہوتی ہے، صغیرہ ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح۔ یہ ہے بخاری میں اور یہ ہے میرے پاس۔ اصل میں کریں کیا اس قوم کا؟ یہاں اس قوم کے عوام کو تو عوام ایک طرف رہے،
یہاں کے جو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے لقب اور اعزازی مفت کے مفتی وہ لگا لیے اور قوم کو گمراہ، داڑیاں رکھ لی، پگڑیاں باندھ لی، جبے پہن لیے اور علم کی ہوا نہیں لگی. اس طرح کے کچھ کور مغز اور کور دماغ اور علم و دانش سے بیدل لوگ ہماری قوم کے رہنما اور لیڈر بن گئے. انہوں نے بغیر علم کے دندا اور گورکھ دندا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر تباہی کے ایک سیلاب آ رہا ہے. خدا را اپنے عقائد سیکھ لو، کدھر یہ نہ ہو کہ ایران، عراق اور شام کی طرح یہ شیعہ رافضی تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کے باہر سڑکوں چوراہوں میں قتل نہ کر دے. سیکھو اپنے عقائد. پوچھو جا کے ایران والوں سے، سنیوں سے، ہے تمہیں اجازت کھل کے عبادت کی؟ شام میں جا کے دیکھو وہ بشار الاسد کیا کروا رہا ہے، عراق میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ مرتے غیور صدام حسین جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے. جس دن کا وہ گیا تب سے آج تک کا حال دیکھ لو. عراق کی کیا صورتحال، کیا نقشہ بنا دیا گیا ہے. تو ڈرو اس وقت سے کہ وہ وقت تمہارے اوپر بھی آ جائے. ڈرو، خوف کھاؤ خدا کا، اور اپنے آپ کو کسی باقاعدہ نظام میں لاؤ، سانچے میں لاؤ. اپنا دین سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا اور اپنا دین پھیلانا شروع کر دو. کدھر یہ نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے. اللہ بچائے اس ویلے اور اس برے وقت سے. حضور فرما رہے حاکم مجتہد، حاکم فیصلہ کرے، اجتہاد کرے، درست نتیجہ آ جائے تو کتنے اجر؟ بولو ہو. اور اگر اجتہاد کرے، اجتہاد میں اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اجتہاد کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کمال کا اجتہاد کرے، پر نتیجہ اس کا درست نہ آئے، خطا ہو جائے، خطا اجتہادی، تو اس پر کتنا اجر ہے؟ بولو تو صحیح. اجر ہے. حضور جس کو کہہ رہے ہیں اجر، آج کے کچھ درندے کہہ رہے ہیں وہ گستاخی ہے. حضور کہہ رہے ہیں، میں تو اپنی بات نہیں، میں کہتا ہوں ہمارے یہ دلائل ہیں، ان کا رد کرو. یہ حضور کے فرامین سنا رہے ہیں، ان کا جواب دو. کہاں لے جاؤ گے قوم کو؟ کتنا گمراہ کرو گے اور کتنا تم اندھیرا پھیلاؤ گے؟ گنبد خضرا سے نور بھی آ رہا ہے. بات سمجھ رہے؟ تو اب آ جاؤ، میں لبے لباب کے طور پہ کہوں، اجتہاد کا معنی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، ٹھیک ہے، طاقت اپنی خرچ کرنا، لغوی معنی. اصطلاحی معنی ہے قرآن و سنت کے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے، اس کے استنباط استخراج کے لیے، احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے، احکام شرعیہ، شرعی احکام کو معلوم کرنے کے لیے اپنی اعلیٰ درجے کی کوشش کرنا اور طاقت خرچ کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اور اس کی شان کیا ہے؟ شان یہ ہے، میرے آقا و مولا نے کہا اگر اجتہاد کے بعد نتیجہ بھی درست آ جائے تو 2 اجر، اور اگر نتیجہ درست نہ آئے تو کتنے اجر؟ 1 اجر. بول دو سارے، 1 اجر. کہہ دو سارے، 1 اجر. اور یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنا بڑا کام ہے نا اجتہاد کا. صحابہ تو تھے ہی تھے مجتہد، صحابہ اہل بیت تو تھے ہی تھے مجتہد. میرے نبی کا ابو بکر بھی مجتہد تھا. کہو سبحان اللہ. میرے نبی کا عمر بھی مجتہد تھا، میرے نبی کا عثمان بھی مجتہد تھا. یہ شان ہے نا، شان ہے، یہ ایک رتبہ ہے. تو شان پھر سب سے پہلے تو ان کی ہے جو سب سے اعلیٰ شان والے ہیں. اور میرے نبی کا سارا گھرانہ مجتہد تھا. علی مولا مجتہد تھا. علی مولا کیا تھے؟ اور میرے علی کی بانوں ملکہ دارین، مخدومہ دارین، سیدہ دارین، سیدۃ نساء العالمین، سیدہ نساء اہل جنہ، خاتون جنا فاطمہ زہرا بھی مجتہدہ تھی.
یہ سارے مجتہد تھے. کیا تھے؟ مجتہد تھے. یہ تو تھے ہی تھے. صحابہ، اہل بیت، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، بخاری، یہ سارے مجتہد تھے. پر یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ کے نبی بھی مجتہد تھے. اللہ کے نبی بھی. یہ میرے پاس کتابیں اس پر. آج کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوا، اب پچھلی عمریں پتہ نہیں پچھلی عمریں پہنچ گئے بندیاں نو ہو کی جاندا ہے. ساری عمر جو حق کی جنگ لڑتے رہے، پچھلی عمر آئی تو وہ اس صف میں اور اس دڑے میں جا بیٹھے کہ جن کے خلاف ساری عمر جنگ لڑی تھی. اور کہتے ہیں مجتہد. اللہ کے نبی تو مجتہد تھے ہی نہیں. میں اس پر عربی کتابوں کے سب کے حوالے یہ 4-5 کے وہ بھی دیتا ہوں. پر سب سے پہلے اردو ذرا راز سمجھ آئے گی نا، ذرا صاف سمجھ آئے گی. یہ ہے قرآن کی تفسیر اور اس کا نام ہے تبیان القرآن. اور لکھنے والے ہیں اہل سنت کے جو وہ عظیم اپنا جو وہ مفسر اور اپنا جو شارح حدیث بہت بڑے امام علامہ. اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ صرف ایک علامہ نہیں، ہزاروں علاموں کا یہ استاد بھی ہے. یہ استاد بھی ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ لاہور کا جامع نویان کا شاگرد ہے، کراچی کا جامع نویان کا شاگرد ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب ان کے شاگرد ہیں. یہ تو جانتے ہو نا سارے. یہ علامہ غلام رسول سعیدی تبیان القرآن، قرآن کی تفسیر. یہ ذرا سننا کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی مجتہد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کہتے ہیں علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے. کیا ہے؟ اجماع کا مطلب ہوتا ہے اتفاق ہے. کیا ہے؟ اجماع ہے کہ دنیاوی مصلحتوں اور جنگ کی تدبیروں اور ان جیسے امور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد کرنا جائز ہے. کن کا؟ ہمارے آقا و مولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ نے ان امور میں اجتہاد کیا بھی ہے. یہ تو ہے دنیاوی مسائل میں نا، دنیاوی مصلحتوں میں. اب آ جاؤ احکام شرعیہ میں بھی اجتہاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ بھی سن لو. بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی احکام شرعیہ میں اجتہاد نہیں کرتے، بعض کہتے ہیں کرتے ہیں. اب دو گروپ ہو گئے تو ہم کدھر جائیں؟ میرے آقا و مولا نے کہا تھا دیکھنا جدھر اکثریت ہو ادھر چل پڑنا، حق بھی ادھر ہی جا رہا ہو. جس کو ہماری فن کی زبان میں کہتے ہیں، علم کی زبان میں جمہور علماء، میجورٹی، اکثریت. کیا؟ اکثریت، زیادہ. تو کہتے ہیں بعض نے کہا احکام شرعیہ میں اجتہاد اللہ کے نبی کرتے ہیں شرعی احکام میں، اور بعض نے کہا نہیں کرتے. لیکن ہم کدھر جائیں؟ جمہور کدھر ہیں؟ تو کہتے ہیں سنو امام شافعی. کون؟ امام شافعی. وہ سید امام اور وہ آل بیت اطہار میں سے ایک امام، ہاشمی امام ہے، اور وہ میرے آقا و مولا کے خاندان کے افراد میں سے آگے آنے والے امام حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل. یہ سارے حنبلی ان کے مقلد. وہ اکثر مالکیہ، امام مالک کے اکثر ماننے والے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے دو شاگرد جو تھے ان میں سے ایک قاضی ابو یوسف، امام قاضی ابو یوسف. اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے اجتہاد کرنا جائز ہے. احکام شرعیہ میں جمہور علماء. تو یہ اللہ کے نبی بھی اجتہاد فرماتے ہیں. اللہ کے نبی بھی کیا فرماتے ہیں؟ بولو تو صحیح. اجتہاد دنیاوی مصلحتوں میں تو ہوتا ہی، اس پر تو اجماع ہے. اس پر تو علماء اسلام کے علماء کا اجماع ہے کہ دنیاوی جو دنیا کی جو مصلحتیں ہیں اور دنیا کی جو بلائیاں ہیں ان میں تو کرتے ہی کرتے، اس پر تو اتفاق ہے. پر شرعی جو احکام ہیں ان میں بھی اللہ کے انبیاء ہمارے آقا و مولا اجتہاد کرتے ہیں. اس پر بھی جمہور علماء قائم ہیں. اب سارے نبی کرتے اجتہاد ہوتا ہے. اب آگے آ جاؤ. اجتہاد
اجتہاد جو آج کی صورتحال ہے. اب یہاں تک بات پہنچ گئی, اب اگلی بات ساتھ ایک اور جوڑ لو. آج کے ماحول میں اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین, عالم ربانی, انہوں نے پچھلے دنوں یہ کہہ دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان سے وہ جو باغ فدق کا مسئلہ تھا جس میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ فرما رہی تھی کہ باغ فدق دے دو. صدیق اکبر نے حضور کی حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, یہ پوری امت کے لیے ہے, یہ صرف آپ کو اپنا جو پراپرٹی کے طور پر ملکیت اونرشپ میں آپ کے نہیں دیا جا سکتا, حضور کا فرمان ہے. اب یہ جو معاملہ ہے نا اس کو بیان کیا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ ثواب یعنی درست نتیجہ جو تھا وہ صدیق اکبر نے بھی اجتہاد فرمایا, سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی, وہ بھی مجتہد تھے اور یہ بھی مجتہدہ تھی, انہوں نے بھی اجتہاد. اب صدیق اکبر کا جو اجتہاد تھا وہ ثواب تھا, اور سیدہ پاک سے جو آپ نے جو اجتہاد کیا اس اجتہاد میں آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی, یہ لفظ بولا, خطائے اجتہادی. اب اس بات کو یہ رنگ دے دیا گیا, کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کی گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی. اور الامان الحفیظ, خدا بچائے, یہ میرے پاس موجود ہے کہ جائل پیروں اور جائل خطیبوں نقیبوں کے پورے گروپ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا اس عالم دین پر. بخاری اور سنن نسائی دونوں جگہ اور درجنوں کتابوں میں حدیث حضور فرماتے ہیں خطائے اجتہادی پر تو کیا ملتا ہے, بولو, تو جس پر ایک اجر ملے, ثواب ملے, بولو وہ چیز, وہ بولنا, وہ کہنا اور وہ بولنا بھی گستاخی ہے, بولو بے ادبی ہے. اور جب وہ کفر تو چھوڑو, کفر تو آخری حد ہے, آخری سٹیج ہے. خطائے اجتہادی تو گناہ کبیرہ بھی نہیں, گناہ صغیرہ بھی نہیں, خطائے اجتہادی تو نقص بھی نہیں, عیب بھی نہیں, خطائے اجتہادی تو قصور بھی نہیں. خطائے اجتہادی سے شان گھٹتی نہیں بلکہ شان بڑھتی ہے. تو جس چیز سے شان بڑھے بولو, وہ بولنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ یہ ہے وہ گورکھ دندا جو ہو رہا ہے. اور بھولے بالے کہتے ہیں ہاں جی مسئلہ بڑا حساس ہے, ہمیں اس معاملے میں بڑے بڑے مچھندروں نے ہم پر اپنا پورا کو 10 پھٹے لاشوں کا بوجھ ڈالا اور ڈال کے کہا یہ وہ فلاں. میں نے کہا بھئی یہ ایک ہی بات ہے, ہم اسٹیٹ فارورڈ. میں نے کہا وہ بولیں گے جو زہرا کا بابا فرما گیا ہے, اس سے ہٹ کے نہ بولیں گے, نہ سنیں گے, نہ کہیں گے, نہ مانیں گے. تمہارا یہ سارا کچھ غلط اور غلط ہے, اس لیے کہ حق وہ ہے جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے. حضور فرمائیں خطائے اجتہادی پر کیا ملتا ہے, بولو تو صحیح, تو اجر جب ملتا ہے تو جس چیز پر ثواب ملے وہ چیز بھی بندے کو کافر بنا دیتی ہے. وہ بولو تو صحیح نہیں یار, جس چیز پر اجر ملے کریں تو کیا کریں, سمجھائیں تو کیا سمجھائیں کہ اللہ کا نبی کہے اجر ملتا ہے اور لوگ اس چیز کو کفر بنا رہے ہیں, کفر بنا رہے ہیں. لوگوں نے عظمت اور طہارت کو خباثت بنا دیا ہے. جو عظمت تھی, عظمت شان تھی, جو مقام تھا, اور اتنا بڑا مقام کہ یہ اللہ کے نبیوں کو ملا ہے. کس کو ملا ہے بولو, اللہ کے نبیوں کو ملا ہے. خدا کے پیغمبروں کا یہ مقام ہے. صحابہ, اہل بیت, اولیاء, پوری امت, ائمہ, محدثین, یہ سارے مجتہد ہوئے. اب کہتے ہیں جی خطائے اجتہادی کیا ہے, گستاخی, اور گستاخی سے کافر ہو گئے. میں نے کہا اچھا ذرا دل تے ہاتھ رکھو, ایک تے حضور دے فرمان سامنے رکھ کے ذرا کلیجے دے اندر ہے جان تے پھر حضور دے فرمان دے مقابلے ٹکر لے کے آکھو ذرا
کہ ایک خطا اجتہادی معاذ اللہ کفر ہے مت بولو. ایک بات میری یہ ایک حضور کے فرامین. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو تم گستاخی کہو گے آج کے اس عالم دین کے بارے میں کہ انہوں نے گستاخی کر دی خطا اجتہادی بول کر, تو پھر یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی. شیعہ تو تمہیں کبھی بھی راضی نہیں ہونے. مجدد الفسانی نے کہا تھا شیعہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی طرح جہنمی نہ بن جاؤ. یہ میں نام لے رہا ہوں, میں جس نے مارنا ہے مارو, ویسے بھی مرنا ہی ہے ہم نے یہ مرنا ہی ہے نا, دین کے لیے مرنا ہے انشاءاللہ. تو مار دو کوئی, ہمیں مار دو, مار دو. میں حق بول رہا ہوں اور اپنا جو وہ بماغی دھول بول رہا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں, ٹھوک بجا کے بول رہا ہوں, کروڑ کے بول رہا ہوں, رگڑ کے بول رہا ہوں, حق بول رہا ہوں. میرے آقا و مولا نے بولا, حضور فرمائے خطا اجتہادی پر اجر ملتا ہے, اور تم اس کو شیعوں کے کہنے پر گستاخی بنا رہے, رافضیوں کے کہنے پر. یاد رکھ لو شیعہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے. مجدد الفسانی نے کہا مکتوبات شریف کے اندر جو ان کا 2 جلدوں میں مکتوبات کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے, اس میں کہا, اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا, المعتمد کے اندر کہا, اور درجنوں بزرگوں نے کہا, پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا, یہ میرے پاس کتاب موجود, کہ رافضی تو شیعہ تو اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی طرح جہنمی نہ بن جاؤ. کہاں تک جاؤ گے ان کی حمایت میں, اور ان کو دیکھ کے تم بھی جو وہ بول رہے تم بھی بولو گے. ان کا تو نہ سارے نہ پیر ہیں, ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا, جب تک یہودی تھا ادھر غلوف کرتا تھا, حدیں کراس کرتا تھا. ظاہر میں کلمہ پڑھ کے ادھر آیا تو سب سے پہلے یہ نعرہ ہی اس نے لگایا کہ نبی کے بعد نمبر صدیق کا نہیں علی کا تھا. وہ یہودی اور نسل تھا, اس نے اس دھڑے کی بنیاد رکھی, اور اس پورے اپنا طبقے کی بنیاد اور بانی وہ شخص ہے. وہ تو کبھی راضی نہیں ہو سکتے. اگر تم خطا اجتہادی کو گستاخی کہو گے تو یہ فتویٰ صرف یہاں نہیں لگے گا. یہ فتویٰ کیوں؟ خطا اجتہادی تو آپ کو بتا دیا, نہ گناہ ہے, نہ گناہ صغیرہ, نہ گناہ, بولو دب کے, نہ گناہ ہے, نہ گناہ صغیرہ, نہ گناہ ہے, یہ ہے ہی نہیں. سادہ یہ بتا دوں کہ خطا اجتہادی شان کم نہیں کرتی, خطا اجتہادی شان اور یہ خطا اجتہادی تو ہمارے بزرگوں نے 14 صدیوں میں لکھا, یہ تو اللہ کے نبیوں سے بھی ہوئی ہے. تو جو کام اللہ کے نبیوں سے ہو اس کو کفر کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہو گے تو خود مسلمان کیسے بچو گے؟ اور کہا کس نے بتاؤں سب سے پہلے؟ تو دنیا میں جو اللہ کے پہلے نبی آئے اس دنیا میں, وہ پہلے نبی ان کا نام کیا ہے؟ سارے بولو. حضرت آدم علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام, اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام ان کا یہ فتاوی رضویہ شریف ہمارے پاس موجود ہے, اور حدیث پاک ہے. یہ بولا کس نے ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ ایک نبی کے بارے میں بولا, اور ایک نبی نے بولا. ایک وہ نبی جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ آیا, اور ایک وہ نبی جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آیا. اس نبی نے بولا اس نبی کے بارے میں. توجہ کرنا, یہ ہے وہ ظلم تندہ کہ جو نور ہے لوگ اس کو ظلمت کہہ رہے ہیں. جو نور ہے اللہ کے آخری نبی جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے, اور جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے پہلے نبی, انہوں نے بولا ان کے بارے میں یہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری ہیں, نبوت ملنے اور نبی بننے کے لحاظ سے آخری نہیں ہے. نبی توجہ پھر بولنا, نبی تو دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو آخر میں آئے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بنے بھی آخر میں
نبی تو تب بن چکے تھے کہ بھی آدم بھی نہیں بنا تھا. ہم قد کے بہت چھوٹے ہیں پر یہ خدا کا فضل ہے. آج انڈیا سے بھی حمایت آ رہی ہے, آج پاکستان کے کونے کونے سے بھی حمایت آ رہی ہے ان عالم دین کی کہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا. آج ترکی سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ حق بیان کیا, اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا. کس نے؟ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی. آج بریلی سے بھی آواز آ رہی ہے یہ احمد رضا کا روحانی بیٹا سچ بول رہا ہے. آج سید بھی بول رہے ہیں, علماء بھی بول رہے ہیں, محدث بھی بول رہے ہیں, مفسر بھی بول رہے ہیں, ترکی سے بھی بول رہے ہیں. پر یہ جو چھوٹا سا کمی ہے نا, کمی حضور کے در کا, اس نے تب بولا تھا کہ اللہ کی قسم ابھی کسی نے ایک لفظ کا بیان بھی نہیں دیا تھا. ہمارا بیان اس موضوع پر سب سے پہلے آیا, سب سے پہلے. میری وہ 23 منٹ کی تقریر ہزارہ لوگوں نے سنی ہوئی ہے. میں نے اس کے اندر ٹھاک بجا کے کہا تھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے حق بولا ہے, قرآن و سنت کا عقیدہ, اہل سنت کا عقیدہ بولا ہے. ہم نے تب کہا, ابھی لوگ سوچ رہے تھے بولے نہ بولے, ٹھیک ہوا غلط ہوا, مولا تیرا کروڑ بار شکر, تو نے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہمارے دوستوں کو پتہ ہے, جن کو پتہ, یہ بیٹھے ہوئے تھے جب ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوا, اور وہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا مسئلہ تھا نا, وہ جو کلپ کاٹ کے چڑھایا گیا تھا, اس کلپ کی وضاحت میں جو ڈاکٹر صاحب کا پہلا بیان آیا, ہمارا 23 منٹ کا بیان اس سے پہلے ریکارڈ ہو کے ہم نے فیس بک پہ چڑھا دیا تھا. اس سے بھی پہلے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب سے بڑا ہوں, نہیں, اللہ کی قسم ہے, میں علماء حق کے قدموں کی خاک ہوں. جو علماء حق ہے نا, علماء حق, ان کے جو قدموں کی مٹی ہے, خدا کی قسم ہے, میں اس کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں. تو یہ ذرا سنو, کس نے بولا, کس کے بارے میں بولا. میرے اہل سنت کی 50 کتابوں, 50 سے زائد کتابوں میں میرے آقا فرماتے ہیں لم اقترف آدم الخطیہ. اب ترجمہ کس نے کیا؟ خطیہ. خطیہ خطا کو کہتے ہیں. اب یہ خطا کا لفظ آدم علیہ السلام کے بارے میں بولا, بولا کس نے؟ ہمارے آقا بولا نے. بولا اللہ کے نبی کے بارے میں, نبی بول رہے ہیں نبی کے بارے میں. اور آگے ترجمہ کرنے والا کون ہے اس کا پتہ ہے؟ ترجمہ میں کسی کا بھی سنا دیتا ہوں, وہ بھی بہت سارے رکھے ہوئے میں نے, لیکن سب سے پہلے اس امام کا ترجمہ سناؤں جن کے عشق کا جہان میں سکہ چلتا ہے. جس مرد حق پرست کو حسان الہند کہا جاتا ہے, جس کو بریلی کا تاجدار کہا جاتا ہے, عشاق کا سالار کہا جاتا ہے, امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز. توجہ سنیو, توجہ.
اب میں اس پورے دھڑے سے رافسی ٹولے سے کہتا ہوں، اے ہمت تو ذرا لگاؤ، فتویٰ لگا سکتے ہو، سوچ بھی سکتے ہو میرے نبی کے بارے میں؟ آقا نے یہ بولا، لفظ نبی کے بارے میں بولا، اور ترجمہ کیا امام احمد رضا بریلوی نے. اور کون ہے امام احمد رضا بریلوی؟ کون ہے؟ سنو، جو کہتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوز طینت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قرص اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. ہن تساں مڑ احمد رضا بریلویاں بھی عشق اہل بیت تساں سکھا سو. تم بتاؤ گے احمد رضا بریلوی کو کہ ولایت علی کا مقام کیا؟ تم بتاؤ گے؟ دتورا تم بتاؤ گے احمد رضا بریلوی کو کہ سیدہ زہرا کی شان طہارت کیا ہے؟ اپنے بوتے دیکھو ذرا. تم سکھاؤ گے بریلی کے تاجدار احمد رضا کو کہ مدینے والے کے بچوں کا ادب کیسے کرنا ہے؟ جن کا ایک ایک لفظ نہیں، میں اس احمد رضا کی بات کر رہا ہوں جس کا ایک ایک حرف عشق بولتا ہے، عشق بولتا ہے، عشق بولتا ہے. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. امام احمد رضا بریلوی ترجمہ کرتے ہیں، ہمت تو لگاؤ فتویٰ یہاں پہ. اور مجھے ایک بات بتاؤ، نبی کا مقام زیادہ ہوتا ہے یا صحابی کا مقام زیادہ ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح. نہیں سوچ کے نہیں، ذرا بغیر سوچے بولو. انسانوں میں سب سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ آل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، ان کا رتبہ نبی کے بعد نبی کے نیچے. تو جو لفظ نبی کے بارے میں جائز ہو، کوئی گستاخی نہ ہو، وہی لفظ اگر کوئی کسی صحابی یا اہل بیت کے بارے میں بول دے تو گستاخی بن جائے. یہ کیا مزاج ہے؟ یہ بھی تم جانتے ہو بگوترو شریعت کا، کیوں مذاق اڑاتے ہو دین مصطفیٰ کا؟ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ مرنا نہیں ہے تمہیں، قبر میں نہیں جانا. میرے مصطفیٰ نے کہا لما اقترف آدم الخطیہ. بریلی کے تاجدار ترجمہ کیا کریں آپ بتاؤ؟ ہم کریں گے تو لوگ کہیں گے اس نے گستاخی کر دی. آپ ترجمہ بتاؤ، کیا ترجمہ کریں؟ اعلیٰ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا، جب آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ لکھا ہوا حدیث میں. کس میں ہے؟ حدیث میں. پر یہ خطا کون سی ہے؟ بولو اب بولو بولو. اس سے شان کم ہوتی ہے یا زیادہ؟ اس سے بندہ نیچے آتا ہے یا اوپر جاتا ہے؟ شان گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ بولو دب کے. یہ وہ خطا ہے، خطا اجتہادی. اور یہ ہے کیسے؟ یہ سن لیں، یہ ہے ترجمہ، یہ ہے قرآن اور قرآن کا ترجمہ. اور ترجمہ بھی اس امام کا جس کے ترجمے جیسا نہ پہلے کسی نے کوئی اردو میں ترجمہ کیا نہ آج تک کوئی کر سکا ہے. لوگوں نے بڑی نقلیں ماری ہیں، بڑی نقلیں، پر نقلوں میں پھر وہ رہ گئے ہیں، پھر بھی رہ گئے. میں نے کہا گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے بریلی کے تاجدار کے سامنے، سلام کرنا پڑے گا بریلی کی دھرتی کو.
لوگ آج مجدد بنے ہوئے ہیں، کئی لوگ مجدد، ہم ان کو متجدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متجدد. بولو تو صحیح. متجدد. متجدد. متجدد عام مانا کرا تھوڑی زبان ہے، مطلب جڑا حضور دے دین دا اولیاء ہی بگاڑ دے، انج دے متجدد ہیں. کہتے ہیں ہم بھی مجدد ہیں، احمد رضا تب مجدد تھا، ہم اب ہیں. میں نے کہا نہیں، میرا احمد رضا تب بھی مجدد تھا، اب بھی مجدد ہے. مجدد میں سنیں اعلیٰ حضرت کون ہے؟ مجدد میائے سابقہ و حاضرہ. مجدد نہ بنو، جی عقل رب دیتی ہے تے مجدد دے نوکر بنو ہے، وگرنہ پھر عربی پڑھو گے تو عربی کہے گی نہیں میں تجھے صحیح پڑھنے ہی نہیں دوں گی، جا تیرا میرے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں بڑے فون ادھر کہتے ہیں فلانے دی تقریریں سنو تے صحیح، ترے بیان آ گئے انہوں نے، انہوں بڑی سونی شان میں آکا. اچھا کیا کیتا ہے؟ میں کو ایک چھوٹا جا کلپ سنیا نا، حضرت جی پڑھ رہے ہیں، وہ علامہ مغربی جن کو کہتے ہیں، علامہ مغربی. ہاں تو علامہ مغربی جو ہے نا، علامہ مغربی، ہاں ہم تو بھائی دین مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم کہتے ہیں جو سنیوں کا نمک کھا کے سنیوں سے غداری کرے گا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں جب شروع میں یعنی آج سے وہ 10 سال پہلے میری داڑھی تھوڑی تھی، پھر زیادہ ہوگی، پھر زیادہ ہوگی، اب اور زیادہ ہوگی، اب اور زیادہ ہو جائے گی. تو بھائی دن بدن داڑھی بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح. جی جنے دی داڑھی پہلے ہوئے وڈی وڈی تے پھر چھوٹی ہو جاوے تے وہ مجدد ہی ہوتا ہے نا. ہاں متجدد یہ ہے، میں نے کہا حلیہ بگاڑنا. سمجھ آئی؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں حق بات بول رہا ہوں. جہاں حق بات ہوگی کوئی ناراض ہوتے 100 بار ہو جائے، ہم امام محمد رضا کے ماننے والے ہیں. مجھے دوستوں نے ابھی فون کیے، ہمارے ہزارے سے ایک دوست نے ہری پور سے کیا، ایک نے کراچی سے کیا، ابھی ایک نے جو وہ ٹھٹھا بدین سے کیا. اس نے کہا حضرت آپ کے کلپ سنے، اللہ کی قسم ہے مسجد میں مجھے دبئی سے بندے نے فون کیا، دبئی سے. اس نے کہا حضرت جی آپ کا یہ آپ کے بیانات آ رہے ہیں جو یہ سنیں، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو گیا ہے، اور پاکستان آؤں گا تو انشاءاللہ آپ سے ملوں گا. آپ امام محمد رضا کے سچے وفادار ہیں. ڈھیر سارے لفظ فیس بک پر بھی موجود، اس نے ہمارے سب بارے میں بولے، اور بول کے نا تو یہ بہت کچھ کہہ کے اس نے کہا کہ حضرت جی آپ ایک ان سب کے حوالے سے بڑی بڑی کانفرنسیں کریں، آپ کو ان کے سارے راز بتائیں. میں نے کہا کریں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے، سب کے کچے چٹھے کھول کے رکھیں گے انشاءاللہ، کسی غدار کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، دین کے کسی ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. نہیں تمہیں اگر ہے یہی عزم ہے، یہی تمہارا ارادہ ہے تو پھر بولو نا انشاءاللہ. دین کے کسی اپنا لٹیرے کو جو دین لوٹ کے دین کا حلیہ بگاڑ ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. اہل سنت سے بغاوت کرنے والے کسی باغی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کنز الایمان کیا ہے؟ کیا ہے کنز الایمان؟ ایمان کا خزانہ. یہ احمد رضا بریلوی کا ترجمہ ہے، اور اس کے اوپر تفسیر ہے حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی. کون ہے یہ؟ امام محمد رضا بریلوی کے شاگرد بھی ہیں، امام محمد رضا بریلوی کے مرید بھی ہیں، امام محمد رضا بریلوی کے خلیفہ بھی ہیں. اچھا اور کون ہے؟ اور یہ لاہور والا جامع نعیمیہ، کراچی والا، جدھر جاؤ نعیمی جو ملے گا وہ انہی کا خوشہ چین اور انہی کا مختار. یہ سید ہے، سید نعیم الدین. کون؟ سید نعیم الدین مراد آبادی. سید نعیم الدین مراد آبادی. تم آج کے یہ اپنا بونے قد کے مفتی، جن کو مفتی کا سیگا بھی نہیں آتا کہ مفتی ہے کیا، افتا یفتی افتاء فہو مفتن. یہ پڑھنا کیسے؟ مفتن پڑھنا ہے، مفتیون پڑھنا ہے، مفتی پڑھنا ہے، المفتی پڑھنا ہے. جن کو ان چیزوں کو بھی سارے راز نہیں آتے، وہ لوگ فتوے لگا رہے ہیں اہل سنت پر کہ اہل سنت گستاخ ہو گئے. میں نے کہا نہیں، یہ تو تاریخ ہے. تاریخ میں اگر
کسی نے عشق کی تاریخ رقم کی ہے نا 14 صدیوں میں، تو وہ صرف سنی ماں کی سنی اولاد ہے بس. اس لیے ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. جو ایمان ہے تم اس کو کفر بنا کے پیش کرو. اب یہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، وہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا آدم سنو ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت اس کے قریب نہیں جانا. آدم اس بوٹے کے اس کے قریب پھل اس کا نہیں کھانا، قریب نہیں جانا کہا تھا نا. اب وہ آدم علیہ السلام چلے گئے، ہو گیا. اب اس کو ہم معاذ اللہ گناہ کہنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں نبی. لیا اس کو کیا کہیں گے؟ میں نہیں بولتا، یہ پڑھ کے سناتا ہوں اردو. یہ کیا لکھا ہے؟ یہ ترجمہ امام محمد رضا بریلوی کا، آل بیت تا تگڑا عاشق تے انہاں دا مرید اور خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں. انہاں دا تفسیر ہے اور حاشیہ ہے. فرمادن حضرت آدم کو خیال ہوا کہ لا تقربا، قریب نہیں جانا. لا تقربا کی نہیں، یعنی یہ روکنا جو ہے یہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. تحریمی یہ نہیں، انہوں نے یہ اپنا اجتہاد، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت کے قریب جانے سے جو روکا ہے نا، تو یہ تنزیہاً یہ منع کیا گیا، تحریماً منع نہیں کیا گیا. کیونکہ سنو، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے، یعنی وہ یہ سمجھتے کہ باقی اللہ نے یہ جو روکا ہے تو یہ تحریماً، یعنی یہ اس کے قریب جانا تحریماً منع ہے، اگر یہ ہوتا نا، اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے. توجہ کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی. نافرمانی گناہ، بولو گناہ. تو نبی کے بعد اگر تم آج ادھر لگاؤ گے فتوے ہم گناہگاروں پر، تو پھر یہ نعیم الدین مراد آبادی کو بھی شیعوں کے کہنے پر گستاخ کہہ دو گے؟ ہے ہمت؟ اور صرف بات ادھر ہی نہیں رکے گی، ادھر ہی نہیں رکے گی. میں یہ سب کتابیں اور اس کے علاوہ کو ڈھیر اوپر نیچے اس طرح لگا کے رکھے ہوئے ہیں، سمجھ آئی؟ جن سب میں موجود ہے، سب میں. اور ان میں سب کے اندر یہ لکھا ہوئے کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی. کیا ہوئی؟ تو جو لفظ نبی کے بارے میں بولا جائے تو گستاخی اور بے ادبی نہیں ہوتی، تو نبی سے جو نیچے درجے میں لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بولو تو بولو گستاخی ہوتی ہے. سارے کہو نا. ایک تو میں نے حدیثیں سنائی شروع میں آپ کو، پھر آگے ہی سنا رہا ہوں اس کے تشریح میں، تعبیر میں. اور اگلی بات میں کل ہمارا جلسہ ہے، کل ہمارا پروگرام ہے، جلسہ ہے بہت بڑا انشاءاللہ. وہاں یہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ بیان کریں گے، پر ذرا اس سے پہلے میں یہاں تھوڑا سا 2-3 لوگوں کو آئینہ دکھا دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. 2-3 لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ہاں اہل سنت کے ساتھ اگر کرو گے نا تو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے 3 یا 4 قسطوں میں خطابات کیے اور ایگزیکٹ شیعوں والا عقیدہ بیان کیا. اب عام ہماری قوم کو کیا پتا ایگزیکٹ شیعوں والا. اس میں کیا بیان کیا؟ اس کے اندر اس نے ہمارے نزدیک، پہلے بلکہ یہ سن لیں، ہمارے نزدیک معصوم، اہل سنت کے نزدیک 14 صدیوں میں ہمارا عقیدہ ہے معصوم صرف اللہ کے نبی، رسول اور فرشتے ہیں. بول دو. اب میں پوچھوں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق معصوم اللہ کے نبی، رسول اور فرشتے. 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 بس ان کے علاوہ کوئی